بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ خلاصہ تفسیر موارف القرآن جلد اول پیج 6 to 8 سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 266. ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. کتاب کا نام ہے موارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. ہاتھ جس گلچی کا ہے محفوظ نوک خار سے، عشق جس کا بے خبر ہے ہجر کے آزار سے. اے کہ نظم دہر کا ادراک ہے حاصل تجھے، کیوں نہ آساں ہو غم اندوہ کی منزل تجھے. ہے ابد کے نسخہ دہرینا کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق. ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو اس سے پچھلے ویلاگ میں تلاوت کلام پاک کی اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں. ہم تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی امور خیر میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت عند اللہ ایسی ہے جیسے ایک دانہ کی حالت، جس سے فرض کرو 7 بالیں جمع اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں. اسی طرح خدا تعالیٰ ان کا ثواب 700 حصہ تک بڑھاتا ہے. یہ افزونی خدا تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بقدر اس کے اخلاص اور مشقت کے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں. ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ سب کو یہ افزونی دے سکتے ہیں، مگر ساتھ ہی جاننے والے بھی ہیں، اس لیے اخلاص، نیت وغیرہ کو دیکھ کر عطا فرماتے ہیں. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو جس کو دیا ہے اس پر زبان سے احساس یعنی احسان جتلاتے ہیں، اور نہ برتوں سے اس کو آزاد پہچانتے ہیں، اور نہ ہی برتوں سے اس کو آزار پہنچاتے ہیں. ان لوگوں کو ان کے عمل کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس جا کر، اور نہ قیامت کے دن ان پر کوئی خطرہ ہوگا، اور نہ یہ مغموم ہوں گے ناداری کے وقت. جو اب جواب میں معقول و مناسب بات کہہ دینا، ناداری کے وقت جواب میں معقول مناسب بات کہہ دینا، اور اگر سائل بدتمیزی سے غصہ دلا دے یا اصرار سے تنگ کرے تو اس سے درگزر کرنا ازر درجہ بہتر ہے ایسی خیرات دینے سے جس کے بعد آزار پہنچایا جائے. اور اللہ تعالیٰ خود غنی ہے، کسی کے مال کی ان کو حاجت نہیں. جو کوئی خرچ کرتا ہے اپنے واسطے، پھر آزار کس بنا پر پہنچایا جائے. اور آزار دینے پر جو فوراً سزا نہیں دیتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حلیم بھی ہیں. اے ایمان والو تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کے ثواب بڑھنے کو برباد مت کرو، جس طرح وہ شخص خود خیرات کے اصل ثواب ہی کو برباد کر دیتا ہے. ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کل آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے. میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی. حقیقت ہوئی جیسے مجھ پہ عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان. مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار. تو ہی میرا فنجے تو ہی میرا فن کا سنگھار. تو ہی میرا فن کا سنگھار. مصور ہوں میں تو میرا شاہکار. یہ صبحیں یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات. میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی.